نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا۔ اس وقت تین موضوع جو ہیں وہ چھڑے ہوئے ہیں، ایک تو میلاد مصطفیٰ ہے، دوسرا نہیں ٹھیک ہے ہماری خطابت کو بھی یہ تنگ کرتا ہے، دوسرا ہے درود و سلام، اور تیسرا ہے قرآن اور حافظ قرآن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قرآن اور حافظ قرآن۔ اب آپ کی کیا چوائس ہے، کیا سننا پسند کرتے ہیں؟ میلاد سننا چاہتے ہیں یا حضور کا درود و سلام سننا چاہتے ہیں کہ حضور کے اوپر درود و سلام؟ جی ہم فرمائشی خطیب ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو قبلہ قاری صاحب نے قبلہ آپ نے خطاب فرمایا ہے، ذیشان صاحب نے مہمان ہے، انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ہر پھول کی اپنی اپنی خوشبو ہوتی ہے، ہر زبان کی اپنی اپنی تاثیر ہوتی ہے، تو اسی کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے بیان کرتے ہیں۔ خالق کائنات نے اپنی کتاب ہدایت کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ آگے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک میں اور میرے سارے کے سارے فرشتے جو ہیں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ آگے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، کہ تم بھی میرے محبوب پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھو۔ اب یہ درود پڑھنا، میری طرف توجہ کریں ذرا بھائی صاحب، درود پڑھنا جو ہے یہ رب کائنات کا عمل ہے۔ کس کا عمل ہے؟ رب کائنات کا عمل ہے، اس کی سنت ہے، اس طرح کر لیں، اور اس کے فرشتوں کی سنت ہے۔ درود و سلام پڑھنا رب کائنات کی سنت ہے اور اس کے فرشتوں کی سنت ہے۔ اب رب آگے ہمیں مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تم بھی میرے محبوب پر جو ہے وہ کثرت کے ساتھ درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو، درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب کائنات نے اور بھی احکامات قرآن میں نازل فرمائے ہیں، وہ رب کی سنت نہ بنے، رب کی سنت نہ بنے، فقط یہ عمل کیوں بن گیا؟ اس نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو،
ہم نے نماز قائم کی رب کا حکم مانتے ہوئے اور مصطفیٰ کی سنت تسلیم کرتے ہوئے ہم نے کیا کی؟ نماز قائم کی۔ اس نے فرمایا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ ہم نے یہ بھی رب کا حکم مانا اور مصطفیٰ کی سنت مانی، تسلیم کی، ہم نے زکوٰۃ ادا کی۔ اس نے کہا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ، حج پورا کرو، طواف کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزے رکھو۔ یہ سارے کے سارے اعمال رب کائنات کے احکامات میں سے ہیں، نہ کہ اس کی سنت میں سے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب کائنات کی سنت کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اس نے برملا طور پہ فرما دیا کہ لوگوں نمازیں تم پڑھتے ہو میں نہیں پڑھتا، روزے تم رکھتے ہو میں نہیں رکھتا، کعبے کے طواف تم کرتے ہو میں نہیں کرتا، زکوٰۃ ادا تم کرتے ہو میں نہیں کرتا، یہ سارے کے سارے ارکان اسلام تم ادا کرتے ہو میں نہیں کرتا۔ ہاں مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں کیا کرتا ہوں خود خدا ہو کر، تو آؤ میں مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھتا رہتا ہوں، اور دوسرا ہر وقت میں اپنے حبیب کا ذکر جو ہے وہ بلند کرتا رہتا ہوں۔ دوستان محترم، اس نے فرما دیا کہ لوگوں نمازیں تم پڑھتے ہو میں نہیں پڑھتا، روزے تم رکھتے ہو میں نہیں رکھتا، کعبے کے طواف تم کرتے ہو، نماز تہجد ادا تم کرتے ہو، قرآن کی تلاوتیں تم کرتے ہو، قرآن پڑھتے تم ہو، یہ سارے کے سارے تم عمال کرتے ہو میں نہیں کرتا۔ میں ان سے پاک ہوں، میں ان سے کیا ہوں؟ پاک ہوں، لیکن رب ہونے کے ساتھ ساتھ میں دو عمل کرتا ہوں۔ رب ہونے کے ساتھ ساتھ میں دو عمل کرتا ہوں، ایک ہر وقت میں اپنے حبیب کا ذکر جو ہے وہ بلند کرتا رہتا ہوں، اور دوسرا میں ہر وقت اپنے محبوب پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتا رہتا ہوں۔ اب سمجھیے ذرا، اللہ کی شان تمام پیغمبروں سے، تمام نبیوں سے، تمام رسولوں سے افضل و اعلیٰ ہے کہ نہیں؟ اللہ کی شان تمام نبیوں سے افضل و اعلیٰ ہے، اسی طرح اس کا فعل بھی تمام نبیوں سے افضل و اعلیٰ ہے، اس کا عمل بھی، اس کا فعل بھی، اس کی سنت بھی تمام نبیوں سے، رسولوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ نمازیں رد ہو سکتی ہیں، روزے رد ہو سکتے ہیں، تلاوتیں رد ہو سکتی ہیں، زکاتیں، خیراتیں، یہ ساری کی ساری رد ہو سکتی ہیں، لیکن مصطفیٰ پر پڑا ہوا درود یہ کبھی رد نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عمل خود خدا بھی کر رہا ہے اور اس کے فرشتے بھی کر رہے ہیں۔ ما من مسلم یصلی علیہ، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ کائنات کے کسی بھی گوشے سے اگر کوئی مومن مجھ پر درود پڑھتا ہے، حضور فرماتے ہیں یصلی علیہ، میں اس کا جواب دیتا ہوں، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو جواب آتا ہے، جواب، رحمت بھی برس رہی ہے، جواب بھی آ رہے ہیں، لیکن اگر قصور ہے تو ہماری اپنی سماعتوں کا قصور ہے، ہمارے اپنے اعمالوں کی وجہ سے سماعتوں کا قصور ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، جو حضور نے فرما دیا وہ برحق، وہ کیا ہے؟ برحق ہے۔ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا ان اللہ تعالی، بے شک اللہ تعالی نے وعدنی، مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، اذا یمیتو، جب میرا وصال ہو جائے گا۔ اب صحابہ مابین بیٹھے ہوئے ہیں، حضور نے فرمایا جب میرا ظاہری وصال ہو جائے گا، این یسمعنی، مجھے سنایا جائے گا، من صلی صلاۃ واحدہ، کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، و امتی، اور میرا امتی، مشارق الارض و مغاربہا، اور میرا امتی خواہ وہ مشرق کی دنیا میں ہو خواہ وہ مغرب کی دنیا میں ہو، اس کا ایک بار پڑھا ہوا درود مجھے سنایا جائے گا، مجھے سنایا جائے گا۔ دوستان محترم، حضور اپنی ظاہری حیات میں یہ
صحابہ کے مابین بیٹھ کے فرما رہے ہیں کہ جو بھی مجھ پر درود پڑے گا، سلام پڑے گا، میں اس کا جواب بھی دوں گا، اور فرشتے بکے اور گلدستے کی شکل میں نام لے کر میری بارگاہ میں پیش کریں گے اور میں اس کا جواب دوں گا۔ اور جواب دیتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ حضرت عبد الرحمن جامی علیہ رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ جس مرتبہ بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر روز رسول پر حاضری پیش کرتے، السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ سلام کہتے، اندر سے جواب آتا وعلیکم السلام خوش روی ہو جامی، جامی خوش رہنا۔ اندر سے اور جواب آتا باز آئی، جامی خوش رہنا، اور دوبارہ پھر لوٹ کے آنا، دوبارہ پھر لوٹ کے آنا۔ جب 17ویں بار حاضری پیش کی تو سلام کا جواب تو آیا، لیکن اندر سے باز آئی کے الفاظ نہ آئے، تو آپ اسی مقام پہ کھڑے ہو کر زاروں کی تار رونا شروع کر دیتے ہیں۔ مریدین نے پوچھا کہ حضور کیا وجہ ہے؟ اندر سے جواب نہ آیا۔ فرمایا نہیں، سلام کا جواب تو آیا ہے، لیکن باز آئی کہ دوبارہ لوٹنے کے الفاظ نہ آئے۔ لگتا ہے یہ آخری بار حاضری ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، گھر چلے گئے، لوٹے گھر، اسی سال جو ہے وہ آپ کا وصال با کمال ہو جاتا ہے، وصال با کمال ہو جاتا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، حضور سنتے بھی ہیں، حضور سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ اگر اس وقت آج سے 15 صدیاں قبل ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو بلا حجاب بیعت ملتا تھا، تو آج معاذاللہ فیض حضور کا بند نہیں ہو گیا، حضور کا فیض ختم نہیں ہو گیا یا بوڑھا نہیں ہو گیا، آج بھی ان کا فیض اسی طرح جاری و ساری ہے۔ جس طرح ابو بکر کو ملتا تھا، عمر کو ملتا تھا، عثمان کو ملتا تھا، علی المرتضیٰ کو ملتا تھا، اور عشرہ مبشرہ صحابہ کو ملتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، چہرہ وضحا، ہم اپنے نبی کے دوستان محترم، درود ہے تو سب کچھ ہے۔ ویسے میں نے بیان میلاد کرنا تھا، وہی جو آیت پڑھی تھی حضور کی ولادت کس طرح ہوئی یہ میں سوچ کے آیا تھا، لیکن اس پہ آپ کے اوپر چوائس چھوڑی، موضوع بدل گیا۔ یہ بھی حضور کا میلاد ہے۔ کیا ہے؟ میلاد ہی ہے۔ درود پڑھنا ایسا عمل ہے کہ یہ رد ہوتا ہی، بولیے رد ہوتا ہی نہیں۔ بعض اعمال قطعی الاعمال ہوتے ہیں اور بعض اعمال ظنی الاعمال ہوتے ہیں۔ نماز پڑھ لیں تو یہ ظنی الاعمال میں سے ہے، روزہ بھی ظنی الاعمال میں سے ہے۔ بندہ یہ نہیں کہہ سکتا یہ قبول ہی، میں ثابت کروں گا قبول ہی قبول ہے۔ نماز پڑھ لے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قبول ہے یا نہیں ہے۔ حج کر لیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قبول ہے یا نہیں ہے۔ روزہ رکھ لیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ روزہ قبول ہے یہ نہیں ہے۔ یہ ظنی الاعمال ہے، لیکن بعض اعمال قطعی الاعمال بھی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ مصطفیٰ پر درود پڑھنا، مصطفیٰ پر درود پڑھنا اور ان کی آمد پر میلاد منانا جو ہے یہ قطعی الاعمال ہے، یہ قبول ہی قبول ہے۔ یہ کیا ہے؟ قبول ہی قبول ہے۔ حدیث پاک حضور نے فرمایا اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ ہماری عبادات کو قبول کرے۔ بولیے، میری خطابت مخاطب کو بھی چارج کرتی ہے اور بلواتی ہے۔ جن سے میں مخاطب ہوتا ہوں وہ بھی بولتے ہیں، وہ بھی کیا ہے؟ بولیے، بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ تو اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ عبادات کو قبول کرے، وہ نمازیں قبول کرے یا نہ کرے، وہ روزوں کو قبول کرے، اعمال صالحہ کو، تہجدوں کو قبول کرے یا نہ کرے، اس کی شان ہے۔ تو اگر کوئی گناہگار پڑے
نماز پڑھے تو جو بھی اس کی شان ہے، اس گناہگار کی نماز قبول کرے، روزے قبول کرے، حج قبول کرے یا نہ کرے، اس کی شان ہے، وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ لیکن حضور نے کیا فرمایا حدیث پاک؟ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی گناہگار گناہوں میں لت پت، گناہگار ہی کیوں نہ ہو، وہ مجھ پر درود پڑھے، اللہ اس گناہگار کا بھی پڑھا ہوا درود قبول کرتا ہے۔ گناہگار کا بھی پڑھا ہوا درود قبول فرماتا ہے۔ تو درود جو ہے یہ قبول ہی قبول ہے، اس کو کوئی رد کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ یہ رب کائنات کی سنت ہے اور اس کے فرشتوں کی سنت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو صبح کے وقت 3 مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے اور شام کے وقت مجھ پر 3 مرتبہ درود پڑھتا ہے، کل بروز قیامت اس کے لیے شفاعت میرے لیے واجب ہے۔ اس کی شفاعت میرے لیے کیا ہو گئی؟ واجب ہو گئی۔ تو درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 عافیت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور سلام پڑھنے سے بارگاہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب ملتا ہے۔ عاشق لوگ یار کے ثواب کے تاجر نہیں ہوا کرتے، بلکہ یار کے جواب کے تاجر ہوا کرتے ہیں۔ یار کے صاحب ایک واقعہ نقل کر دیتا ہوں۔ اس واقعے کو 2 بڑی ہستیوں نے اپنی اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب جو تصوف کی ہے کشف المحجوب، انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا، اور حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے اپنی کتاب اسرار الاولیاء میں ان دونوں ہستیوں نے اسی ایک واقعے کو نقل کیا۔ وہ کیا کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف پیغام بھیجا کہ جاؤ موسیٰ، تیری فلاں بستی میں میرا ایک 70 سالہ بزرگ بندہ رہتا ہے۔ کون؟ 70 سالہ، اس واقعے کو یاد رکھ لیں، 70 سالہ بزرگ بندہ رہتا ہے، اسے جا کر یہ پیغام دے دو کہ میں نے تیری 70 سالہ عبادات کو، ریاضات کو، ریاضت کو، زہد کو، تقوی کو، عبادات کو رد کر دیا۔ کیا کر دیا ہے؟ رد کر دیا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، پیغام تھا، اس پیغام کو لے کر چلتے چلتے اس وادی، اس بستی میں پہنچے۔ جب پہنچے تو وہ بزرگ اپنی ریاضت و مصروف تھے عبادات میں، ان سے ملاقات کی، سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد آپ نے فرمایا اللہ نے آپ کی طرف پیغام بھیجا۔ میری طرف تو جو آخری بات، اللہ نے آپ کی طرف پیغام بھیجا ہے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ اللہ نے آپ کی 70 سالہ عبادت کو جو ہے وہ رد کر دیا۔ کیا کر دیا ہے؟ کیا کر دیا ہے؟ رد کر دیا ہے۔ جب اتنا سنا، ان سفید بارش جس طرح بٹ صاحب کی ہے، وہ خوشی سے اٹھے اور جھومنے لگ پڑے، مچلنے لگ پڑے، اچھلنے اور کودنے لگ پڑے۔ وہ خوشی سے سمائے نہیں جا رہے تھے۔ حضرت موسیٰ کو تو پتا تھا، لیکن آنے والی نسلوں کو سمجھانے کے لیے پوچھا، ارے بندے، اللہ نے تو تیری 70 سالہ عبادت کو رد کر دیا ہے، تیری عبادات کو، نمازوں کو، زہد کو، تقوی کو، نماز کو، روزوں کو، ساری کی ساری عبادات کو رب کائنات نے رد کر دیا ہے۔ تمہیں تو رونا چاہیے تھا، واویلا کرنا چاہیے تھا، شور مچانا چاہیے تھا اور دکھ کا اظہار کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ خوشی سے ناچ رہے۔ وہ بزرگ بڑے ہی احسن انداز میں جواب دیتے ہیں، ارے موسیٰ، وہ میری عبادت قبول کرے یا نہ کرے، وہ میری عبادت قبول کرے یا نہ کرے، وہ میرا نام مقبولوں میں درج کرے یا نہ کرے، بس میں تو صرف یار کے جواب کا تاجر تھا، نہ کہ سوال کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
میں تو صرف یار کے جواب کا تاجر تھا، نہ کہ ثواب کا تاجر تھا۔ تو عاشق لوگ جو ہوا کرتے ہیں وہ یار کے ثواب کے تاجر نہیں ہوا کرتے۔ تو اتنی نمازیں پڑھ لیں، اتنے طواف کر لیں، مسجد میں بیٹھے رہیں، اشراق پڑھ کے آئیں، ہاں جی چاشت پڑھ کے واپس آئیں، پھر چلے جائیں، پھر آ جائیں، پھر چلے جائیں، اور مسجد بس چابیاں ان کے ہاتھ میں تھما دیں، ہاں جی، تو وہ ثواب کے تاجر نہیں ہوا کرتے جو عشق کے ساتھ جو ہے وہ نماز کو پڑھتے ہیں۔ عاشق جو لوگ ہوا کرتے ہیں وہ ثواب کے تاجر نہیں ہوا کرتے، بلکہ یار کے جواب کے تاجر ہوا کرتے ہیں، کہ کبھی تو وہ پیا، وہ ماوا، وہ ڈھولن، وہ آقا ہمیں جواب دے دے اور ہم بھی ان کی نظروں میں آ جائیں، اور ان کی نظروں میں آ جائیں، ان کی زبان پہ آ جائیں، اور ہماری ساری کی ساری عبادات اس کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جائیں۔ دوستان محترم، اس ساری محفل کا ثواب جو ہے اللہ پاک ایک خوبصورت اپنی شان کے لائق جو ہے بکے کی شکل میں، گلدستے کی شکل میں، یا اللہ اپنی شان کے لائق ہم کیا بیان کر سکتے ہیں، اس سارے کا ثواب حضور کی بارگاہ میں پیش فرمائیں، رشتوں کے ذریعے سے یا اپنی شان کے ذریعے سے پیش فرمائیں، اور اس محفل کو اللہ پاک شرف قبولیت عطا فرمائے۔ دوستان محترم، درود جو ہے، درود اس عقیدے سے پڑھا کریں اور اس محبت سے پڑھا کریں کہ یہ قبول ہی قبول ہے۔ کیا ہے؟ قبول ہی قبول ہے، اور محبت سے پڑھا کریں، اور ایک نہ ایک دن انشاءاللہ اس کا جواب بھی آپ کو عطا ہوگا، جواب بھی عطا ہوگا۔ قبر میں ہم جائیں گے نا، کیا قبر میں جانا ہے نا سب نے، اور وہاں پہ کیا دکھایا جائے گا پتہ ہے آپ کو؟ من ربو کا پہلا سوال ہوگا بٹ صاحب کہ تمہارا رب کون ہے؟ اگر نام بھی آیا تو اللہ فرماتا ہے کوئی بات نہیں، دوسرا پوچھ لو۔ ہر کسی کا اپنا اپنا رب ہے نا جی۔ پھر دوسرا سوال ہوگا ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ نہیں آتا کوئی بات نہیں، چھوڑ دو۔ پہلے دو کویسچن میں اپجائے وہ کیا کہتے ہیں، ریلیکسیشن ہے یا چھوٹ ہے، کیا اس میں چوائس ہے، نہیں آئے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن تیسرا سوال ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہ اے بندے اس محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں دنیا میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ جب درود پڑھیں گے نا، کیا درود پڑھیں گے، اس وقت ایسے ایسے عاشق لوگ بھی ہیں خدا کی عزت کی قسم جو حالت نماز میں اس وقت تک اگلا جملہ نہیں کہتے جب تک گنبد خضرا سے جواب نہ آ جائے، اس وقت تک اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ نہیں کہتے، اس وقت تک اگلا جملہ نہیں کہتے جس وقت تک وہ جواب نہ سماعت کر لیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں۔ دوستان محترم، اس عقیدے سے پڑھا کریں کہ حضور سنتے ہیں، حضور سنتے ہیں، اور اس محبت سے بیٹھا کریں، اس عقیدت سے بیٹھا کریں۔ خدا کی عزت کی قسم یہ لنکس ہوتے ہیں، چند لمحوں کی کیفیات ہوتی ہے، چند لمحوں کی یہ سگنل ہوتے ہیں، جب یہ مل جاتے ہیں خدا کی عزت کی قسم بسوں کی عبادات سے بھی افضل و اعلیٰ ہو جائے گا۔ وہ خواجہ غلام فرید صاحب، ہاں، وہ جب ذات مصطفیٰ میں اتنے مستغرق ہوئے نا تو خواجہ صاحب بلا ساختہ جو ہے وہ پکار اٹھے۔ وہ موضوع کوئی اور بنتا ہے، لیکن ہاں، او سونا او ہکے ہکے ہکے، او سونا او ہکے ہکے ہکے، جیڑا ہکوں تو کر جانے او کافر تے مشرک۔ بس صرف ذاتیں جدا جدا ہیں، خدا کی عزت کی قسم سب کچھ مصطفیٰ ہے،
سب کچھ کیا ہے؟ مصطفیٰ ہے. بس خدا والی صفت رب کائنات نے اپنے پاس رکھی، باقی ساری کی ساری صفات مصطفیٰ کو عطا کر دی. یہ محبت کے آگے مراحل ہیں، عشق کے آگے اور مراحل ہیں. اللہ پاک ہم سب کو کثرت کے ساتھ جو ہے وہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کی اس محفل پاک کو اللہ پاک قبول فرمائے. محترم حافظ عبد الرحمن صاحب کا قرآن پاک کا حفظ کرنا، اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یہ باعث بخشش، باعث رحمت اور باعث نعمت جو ہے یہ اس خاندان کے لیے ہو، اس جہاں میں بھی اور اگلے جہاں میں بھی. ایک حافظ قرآن کی یہ شان ہے کہ اگر کسی قبرستان کی دیوار سے گزر جائے، ادنا حافظ قرآن کی شان بیان کر دیں. اگر آپ مجھے خدا کی عزت کی قسم کہہ دیتے نا کہ قرآن اور حافظ قرآن کے موضوع پہ گفتگو کریں، تو آپ کو بتاتا کہ قرآن اور حافظ قرآن کی کیا شان ہے. ایک ادنا سا حافظ قرآن کسی قبرستان کی دیوار سے گزر جائے، اللہ 40 دن تک اس پورے قبرستان سے عذاب قبر اٹھا لیتا، عذاب قبر اٹھا لیتا. یہ قرآن کی شان ہے. اور اللہ پاک نے حفاظت کا ذمہ تو لیا ہوا ہے نا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. آج جتنی مرضی پرنٹنگ میں غلطیاں کرتے جائیں یہ بدبخت، جتنے مرضی معاذ اللہ اس کو جلاتے جائیں، ختم کر دیں معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے. لیکن اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، سینوں تو پھر کوئی نہ نکال سکتا، اور یہ قیامت تک جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا، جاری و ساری رہے گا. اللہ پاک ان کا حفظ کرنا اور اس پہ عمل کرنا، اور اس قرآن کو آگے تفہیم کے ساتھ پڑھنا، اور اسی قرآن کی آگے تفسیر کے ساتھ پڑھنا کوشش فرمائے. ان کو عالم دین بنا رہے ہیں درس نامی ماشاءاللہ. اللہ پاک ان کا اس راہ پہ جو ہے وہ چلنا اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس محفل پاک کو اللہ پاک شرف قبولیت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.